Hello, dear viewers. Assalamu alaikum. Today we will sum up the topics related to pronouns, its cases, and its types. So, our today's topic is indefinite and reciprocal pronouns. So, let's start with the indefinite pronoun. Like personal pronouns, indefinite pronouns refer to people or things, but they do not have a specific person or thing to reference. Like you have seen in personal pronouns, we have some specific people or some specific things to which we refer. The personal pronouns like he, she, it, you, we, they refer to some specific masculine, feminine, or neutral persons or things. But in indefinite pronouns, we don't have such case. Like you can see the word indefinite, which means not definite. Okay, so when you say one must follow the rule, one should follow the rule. Now that one is everyone, the sense that we get from the sentence is that everyone should follow the rules. Or if I say someone has stolen my camera, so now it is clear that someone is unidentified. I don't know who has stolen the camera. In such cases, we use indefinite pronouns. This is the largest group of pronouns. It includes all, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none, one, and no one, which are the most common ones. आपने देखा होगा कि ये इस किस्म के प्रोनाउंस all, some, any, several and etc. ये सारे वो प्रोनाउंस है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं हमारी लैंग्वेज में. तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीवन हैज सीन माई नोटबुक प्लीज रिटर्न इट टू मी. अगर किसी ने मेरा नोटबुक देखा हुआ है या देखा हो तो मुझे वापस कर दें. अब एनीवन कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीबॉडी. A few of the members were not satisfied with the service. सारे मेंबर्स में से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है काम से. Nobody was answering me at that time. कोई भी मुझे उस वक्त जवाब नहीं दे रहा था. तो इस किस्म के सारे अल्फाज, चाहे कोई हो, कुछ हो या कोई नहीं हो, ये सारे अल्फाज जो है ये indefinite है. indefinite means जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ रेफर नहीं करते, बल्कि ये आम तौर पर बोले जाते हैं. अब इसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की तरफ. इसे आम तौर पर हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, लेकिन ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एक्शंस और फीलिंग्स दैट आर रेसिप्रोकेटेड. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मीनिंग है बाहमी, दो तरफा, मुश्तरका. ये ऐसे प्रोनाउंस है जिसमें एक्शन या फीलिंग्स जो है वो रेसिप्रोकेट होते हैं. मतलब इसमें जो रिश्ता होता है, जो जज्बात होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो अमल होता है, वो बाहमी होता है, दोनों जानिब से होता है या हर जानिब से होता है. ये फिर मैं मिसाल से आपको वाज़ेह करूँगा कि कैसे इनका जो एक्शन होता है वो बाहमी होता है, मुश्तरका होता है, दो तरफा होता है या हर तरफा होता है. There are just two reciprocal pronouns, each other and one another. दोनों को आप खूब जानते हैं कि इनको हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन ईच अदर को कहाँ पर करना है और वन अनदर को कहाँ करना है ये मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में. Both of these pronouns are plural in nature, as they can only be used in situations where there is more than one noun. जब भी एक नाउन से ज़्यादा, मतलब किसी एक शख्स से ज़्यादा, किसी एक चीज़ से ज़्यादा का जिक्र हो, तो वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं ऐसी सिचुएशंस में. लाइक फॉर एग्जांपल, वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज. हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं हॉलीडेज के दौरान, छुट्टियों के दौरान हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. अब एक दूसरे को ईच अदर क्या है? इट्स अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर जो
ایکشن ہو رہا ہے یہ باہمی ہے، اس میں یہ دو طرفہ ہے، دونوں جانب سے ایک دوسرے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسے ایکشن کے لیے، ایک ایسے فیلنگ کو ظاہر کرنے کے لیے، ایک ایسی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جس میں وہ ایکشن، جس میں وہ حالت کیا ہو، وہ باہمی ہو، تو ہم ریسیپروکل پروناؤنس کو استعمال کرتے ہیں۔ Here the reciprocation is between two persons as they give gifts to each other during the holidays. They haven't seen one another since last year. انہوں نے ایک دوسرے کو پچھلے سال سے نہیں دیکھا۔ Here neither of the two parties has seen each other in some time. یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافی وقت سے نہیں دیکھا۔ یہاں پر one another کا استعمال ہوا ہے، پچھلے جملے میں ایچ ادر کا ہوا تھا۔ تو ایچ ادر اور ون ادر میں فرق یہ ہے کہ جب ہم دو بندوں یا دو چیزوں کے بیچ ریسیپروکیشن دکھاتے ہیں تو ایچ ادر کا استعمال کرتے ہیں، جب دو سے زائد ہو جاتے تو پھر ہم ون ادر کا استعمال کرتے ہیں۔ کسٹمرز آر فائٹنگ ود ون another فار اے سنگل پروڈکٹ۔ اب کسٹمرز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو یہ تو دو سے زائد ہو گئے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسٹمرز آر فائٹ ون another فار سنگل پروڈکٹ۔ جب بھی ہمارے ہاں کوئی سیل لگ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑتے اس پہ اور دست بگریباں ہو جاتے ہیں اگر کوئی چیز کم ہے اور بندے زیادہ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے۔ تو یہ لڑ جھگڑنے کا عمل جو ہے یہ دونوں جانب سے ہے، اور دونوں جانب سے بھی نہیں بلکہ ہر جانب سے، کیونکہ یہ ریسیپروکیشن دو بندوں کے بجائے بہت سارے بندوں کے بیچ میں، مطلب کسٹمرز جو ہے وہ دو سے زیادہ ہیں، اس لیے یہاں پر ہم نے ون another کا استعمال کیا ہے، نہ کہ ایچ ادر۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ون another اگر آپ ایسی جگہ پر استعمال کریں جہاں پر دو بندوں یا دو چیزوں کے بیچ میں ریسیپروکیشن ہو تو یہ گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے، اور اگر آپ نے ایچ ادر دو سے زیادہ چیزوں کے ریسیپروکیشن کے لیے استعمال کیا تو بھی یہ غلط ہے۔ اس لیے ریٹن لینگویج میں بھی اور اسپوکن لینگویج دونوں میں جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ They talk to each other like they are babies. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ بچے ہیں۔ تو یہاں پر ریسیپروکیشن چونکہ دو بندوں کے بیچ میں ہے، اس لیے یہاں پر ایچ ادر کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اب بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور ایگزامز کے دن ہے تو اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک میں مسئلہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، میں اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔